مرنے کے بعد بھی زندہ رہنے کا ایک سچا واقعہ۔ موت کے بعد بھی کسی شخص کے کسی نہ کسی صورت میں موجود رہنے کا ثبوت دینے کے لیے آسیب کی ایک کلاسیکی مثال شمالی کیرولینا کے کسان جیمز چیفن کی گمشدہ وصیت کا مشہور کیس ہے۔ یہ تمام نفسیاتی تحقیق میں بہترین طریقے سے ریکارڈ کیے گئے کیسز میں سے ایک ہے۔ شمالی کیرولینا میں ڈیوٹی کاؤنٹی کے ایک کسان جیمز چیفن کے 4 بیٹے تھے: جان، جیمز، مارشل اور ایبز۔ 16 نومبر 1905 کو اس نے ایک وصیت کی، 2 گواہوں سے دستخط کروائے، اپنی تمام املاک تیسرے بیٹے مارشل کے نام کر دی۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس نے صرف مارشل کو کیوں پسند کیا، لیکن کوئی 13 برس بعد بوڑھے کا ارادہ بدل گیا اور اس نے ایک نئی وصیت تیار کروائی جو یوں تھی: کتاب پیدائش اول کا 27واں باب پڑھنے کے بعد جیمز ایل چیفن کا وصیت نامہ درجہ ذیل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری تدفین کے بعد میری جائیداد 4 بیٹوں میں برابر تقسیم کر دی جائے، اور اگر ماں زندہ ہو تو وہ اس کا خیال رکھیں۔ میرے دستخط اور انگوٹھے کا نشان: جیمز ایل چیفن، 16 جنوری 1919۔ اس نئے وصیت نامے پر گواہوں کے دستخط نہیں تھے، لیکن شمالی کیرولینا کے قوانین کے مطابق اگر یہ دستاویز عدالت میں پیش کی جاتی تو کارآمد تھی، کیونکہ وصیت کرنے والے نے تحریر اپنے ہاتھ سے لکھی تھی۔ اس وقت تک غیر معروف چیفن نے یہ وصیت نامہ گھر کی بائبل کے 2 صفحات کے درمیان رکھ دیا۔ چیفن نے کسی سے دوسرے وصیت نامے کا ذکر کبھی نہیں کیا، لیکن اپنے اوور کوٹ کی اندرونی جیب میں ایک رکا لکھ کر ڈال دیا: میرے باپ کی پرانی بائبل کی کتاب پیدائش کا 27واں باب پڑھو۔ 7 ستمبر 1921 کو جیمز ایل چیفن غیر متوقع طور پر مر گیا۔ تیسرے بیٹے مارشل نے کسی گڑبڑ کے بغیر ساری جائیداد لے لی۔ کسی کے پاس تنازع کھڑا کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی، اور نہ ہی چیفن کے بچوں کی آپس میں کوئی دشمنی تھی۔ لیکن 1925 کے ماہ جون میں دوسرے بیٹے جیمز چیفن کو خواب آنے لگے، جن میں باپ بستر کے پاس خاموش کھڑا نظر آیا۔ کوئی 1 ہفتے بعد کالے پرانے اوور کوٹ میں ملبوس سائے نے اس سے کہا: تمہیں میری وصیت میرے اوور کوٹ کی جیب میں ملے گی۔ جیمز کو یہ بات معنی خیز لگی اور فوراً ماں کے گھر کی جانب چل دیا۔ تاہم باپ کا کوٹ سب سے بڑے بیٹے جان کو دے دیا گیا تھا، جو 20 میل دور رہتا تھا۔ جیمز اس کے گھر گیا اور صورتحال بیان کی۔ دونوں بھائیوں نے کوٹ کی تلاشی لی اور اندرونی جیب میں ایک رکا سلا ہوا پایا کہ بائبل کی کتاب پیدائش کا 27واں باب کھولو۔ جان نے سوچا کہ کسی گواہ کی عدم موجودگی میں بائبل نہیں کھولنی چاہیے، لہذا ایک پڑوسی اس کی بیٹی اور اپنی بیوی اور بیٹی کو ساتھ لے لیا۔ ماں کے گھر میں کافی تلاش کے بعد بائبل ملی، اور جب اسے ہدایت کردہ جگہ سے کھولا گیا تو وصیت نامہ مل گیا۔ یہ وصیت نامہ 1925 میں تیار کیا گیا تھا۔ مارشل اپنے باپ کی وفات کے صرف 1 سال بعد ہی مر چکا تھا، لیکن اس کی بیوی نے اپنے چھوٹے بیٹے کی جانب درخواست دائر کی۔ عدالت نے دسمبر 1925 میں مقدمے کی سماعت شروع کی۔ لوگ عدالتی کارروائی دیکھنے کے لیے جوک در جوک آئے، مگر سکینڈل کے متمنی لوگوں کو بہت مایوسی ہوئی، کیونکہ مارشل کی بیوہ نے اپنے وکیل کے کہنے پر درخواست واپس لے لی۔ اس کیس کی وضاحت کے صرف 2 اور متبادل طریقے ہیں: یا تو چیفن برادران جھوٹ بول رہے تھے اور انہوں نے اپنے باپ کی جائیداد میں حصہ لینے کی خاطر زور زبردستی کی، یا پھر یہ کہانی شروع سے لے کر آخر تک سچی ہے۔ لیکن چیفن کے وصیت نامے کا معاملہ بھوت کہانیوں میں بہترین طریقے سے ریکارڈ کیا گیا اور تصدیق شدہ کیس ہے۔ یوں یہ اس امر کا معقول ثبوت ہے کہ بھوت مردہ شخص کے شعور کی نمائندگی کرتے ہیں، اور انسان جسمانی موت کے بعد بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ضرور رہتا ہے۔